السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام ناظرین دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام ناظرین کو اللہ تعالی خیر و عافیت سے رکھے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام کیا کرے اور بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا دعا اور ذکر پسند ہے جو ہم دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میرے دوستو، آپ کو عمل بتانے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کر دینا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اب اللہ تعالیٰ کو ذکر کون سا پسند ہے اور ہم کس طرح دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے دوستو، میں اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ سب سے پہلے اس کے لیے جو پانی لائیں گے، اچھے طریقے سے ایک گلاس کو دھوئیں گے اور اس کے اندر جو آپ کی استطاعت ہوگی، شربت یا بوتل یا پانی، آپ ایک اچھے طریقے سے پیش کریں گے اور جو مہمان ہوگا وہ اس پر خوش ہو جائے گا، اگرچہ آپ نے اس کو پانی ہی پیش کیا ہو لیکن ایک اچھے طریقے سے پیش کیا ہو۔ یہی مثال ہماری ہے دوستوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا چاہ رہے ہوں تو اپنے آپ کو درست کریں، اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم عاجزانہ طور پر کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کھلا رہے گا۔ میرے دوستو، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے، آپ کا بدن کپڑے صاف ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اس کے بعد بالکل مؤدبانہ اور ایک عاجزانہ طریقہ اپنا کر اللہ سے مانگے۔ میرے دوستو، اگر انسان کے اندر جوش اور ولولہ اور یقین ہو تو اللہ تعالی ہر ایک انسان کی سنتا ہے اور اسے دیتا ہے۔ آپ کو فرعون کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، نہیں تو آپ توجہ سے سن لیں۔ فرعون کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی حقیقی مالک ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نعوذ باللہ وہ دعویٰ کرتا اور کہتا انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اگر تو رب ہے تو بارش برسا۔ اب فرعون پھنس گیا کہ یار مالک تو اللہ تعالی ہے، میں تو مالک نہیں ہوں، میں بارش کیسے برساؤں۔ اب اس کی یہاں پر آپ عقل کو دیکھیں اور اس کی عاجزانہ طریقے کو دیکھیں اور اس خالق و مالک کو دیکھیں، اس نے اس کی عزت رکھی، اس کی لاج رکھی اور اس کی دعا قبول کر دی۔ اس نے کیا طریقہ اپنایا؟ اس نے فرعون نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل کی طرف چلا گیا، کہیں دور جا کر غار میں جا کر پرانے کپڑوں کے ساتھ عاجزانہ طور پر نفلیں پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ مالک تو ہے، یا اللہ میں تو ایسے زمین پر ایک بندہ ہوں، ایک ناچیز ہوں، بالکل عاجزی اور تواضع کے ساتھ مانگ رہے، یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے۔ اگر میرا رب چاہتا تو اس وقت اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا، بارش نہ دیتا، لیکن میرے دوستو وہ رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالی نے بارش برسائی، خوب بارش برسائی، کہتے ہیں کہ 3 دن تک، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1 ہفتے تک بارش رہی۔ دیکھو فرعون کی عزت کا معاملہ تھا اور اس نے خوب عاجزانہ طریقے سے مانگا اور اس کے اندر ایک یقین اور جذبہ اور ولولہ تھا مانگنے کا۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے دوستوں، ہم ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں اور 5 وقت الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہم اگر مانگے کہ ہمیں اللہ نہیں دے گا، کہ ہمیں اللہ پسند نہیں کرتا؟ نہیں میرے دوستو، بس یہ ہماری ہی اپنی ہی کم عقلی سمجھے، اپنی ہی سستی سمجھ لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ طریقے سے مانگا جائے۔ آپ کو ایک دنیا کی مثال دی،
مہمان کی، اور دوسری مثال آپ کو دی فرعون کی، جیسے مانگا اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو آپ کو جب بھی ضرورت ہو، جس وقت بھی ضرورت ہو، ایک عاجزانہ طریقے سے اللہ سے مانگے، اور ذکر و اذکار استغفار کی کثرت کریں، اور استغفار پڑھتے پڑھتے اللہ سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب نوازیں گے اور دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ضرور اجر و ثواب دیں گے۔ جزاک اللہ۔